نئے شہر کیوں نہیں؟ وہ بہت بڑا بیوروکریٹ تھا۔ اپنی بیوروکریسی کے دنوں میں پورے ملک کے ترقیاتی منصوبوں کی اس نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ ریٹائر ہونے تک اپنے بچوں کے لیے ملک کے تینوں بڑے شہروں میں 3 بنگلے بنوا لی۔ چوتھا بنگلہ بنوانے کے دنوں میں وہ ریٹائر ہو گئے۔ انہی دنوں میری اس سے لمبی ملاقات ہوئی، ورنہ پہلے اس کے پاس نہ میرے لیے وقت تھا، نہ میرے پاس اس سے ملنے کا کوئی جواز۔ ملاقات کے وقت وہ اپنی میز پر اپنے زیر تعمیر گھر کا نقشہ بچھائے اپنے ماسٹر بیڈ کا باتھ روم ڈیزائن طے کرنے میں جتا ہوا تھا۔ باتھ روم کا ڈیزائن فائنل کرتے کرتے اسے 5 دن لگ گئے۔ باتھ روم میں ٹائلز کس رنگ کی ہوں، چکنی ہو یا رف، بندہ کہاں پھسلے کہاں نہ پھسلے، ٹب کیسا ہو، کتنا چوڑا، لمبا اور گہرا ہو، گلائیاں ہوں اس میں یا سارا بیزوی، ٹونٹیاں کہاں کی ہوں، جرمن، فرینچ یا امریکن، کہاں واش بیسن لگا ہو، کہاں کموڈ۔ 3 دن تک میں اسے باتھ روم کی ڈیزائننگ میں مصروف دیکھتا رہا۔ چوتھے دن میں نے پوچھ لیا، سرکار آپ کے اختیار میں تو پورا ملک تھا۔ ہاں، اسے سر اٹھائے بغیر رونق سے جواب دیا۔ ایک سوال پوچھو اگر اجازت ہو؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ پوچھو۔ وہ ابھی تک میرے سوال کے نوکیلے پن سے لا علم تھا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، آخر پوچھ بیٹھا، عالیجا ایک بات بتائیے، آپ نے اپنی تاجوری کے دنوں میں ایک بار بھی اپنے ملک کا نقشہ اس سنجیدگی سے میز پر بچھا کے اصلاح کی خاطر کبھی اتنا سوچا جیسے 4 دن سے آپ اپنے گھر کے باتھ روم کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میرا سوال سن کے وہ ایک دم سے چونکا۔ پہلے تو اس نے افسرانہ جلال سے میری طرف سرزنش کرنے کے انداز میں دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پہ پھیلے جلالی رنگ میں شرمندگی کی ہلدی ملنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ضمیر بھی شاید جاگ گیا۔ ضمیر عموماً ریٹائرمنٹ کے بعد آنکھ کھولنے کے لیے انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ جو ہی مدت سے سوئے ہوئے ضمیر پر کچھ چھینٹا پڑے، وہ سینے میں سانس بھر کے بازو کھول کے آنکھ کھول دیتا ہے۔ اس کا ضمیر بھی آنکھ کھولنے لگا۔ اس نے اپنے زیر تعمیر گھر کے باتھ روم کے ڈیزائن پر انگلی رکھے رکھے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا دانتوں میں دے لی اور دھیرے دھیرے دانتوں سے ناخن کی کنی کھرچتے ہوئے شرمندگی سے آنکھیں پھیلا دی۔ میں سمجھ گیا عالی مرتبت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس دن تو اس نے اس بات پر کوئی بات نہ کی۔ 5ویں دن اپنے باتھ روم کی آرائش سے متعلقہ تفصیل لکھتے لکھتے ہاتھ روک کے کہنے لگا، یار واقعی اگر کسی نے اپنے پورے کیریئر میں اس ملک کے بارے میں صرف اتنا ہی غور کیا ہوتا جتنا اس واش روم کی تفصیلات پہ صرف ہوا ہے تو شاید ملک سنور جاتا۔ سوچو اگر تمہیں یہ موقع ملتا تو تم کیا کرتے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ عالیجا، میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا، کسی شہر کو ضرورت سے زیادہ بڑھنے نہ دیتا، بڑے شہروں میں مناسب فاصلہ رکھتا، میں نئے شہر بنواتا۔ نئے شہر؟ جی، انگریز نے ہمارا سندھ 1842 میں فتح کیا تھا اور پنجاب میں اس کی حکومت 1848 میں بنی۔ کوئی 100 سال بعد ہم انگریز سے آزاد ہو گئے۔ آزادی کو بھی 60 سال ہو چکے۔ سوچیں ہم نے ان 60 سالوں میں کیا کیا۔ انگریز نے 100 سالوں میں صرف پنجاب کے علاقوں میں 20 نئے شہر اور قصبے بنائے۔ لائل پور، خانے وال، بورے والا، عارف والا، اوکاڑا، پتوں کی، کیمبل پور اور بے شمار قصبے جو آج شہر بنے ہوئے۔ نہروں کا جال بچھایا، دریاؤں کے پل بنائے، ریلوے کا نظام پھیلایا۔ بلوچستان کے پتھریلے صحرا میں چمن سے آگے تک ریل لے گیا۔ راہ میں انگنت پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائیں۔ ہم نے آزاد ہو کے کیا بنایا؟ لائل پور کا نام بدل کے فیصل آباد کر دیا، صرف ایک شہر بنایا، ایک اسلام آباد، جس کے مضاف میں پھیلے راولپنڈی کو کچی بستی سے زیادہ سنورنے نہ دیا۔ 60 سالوں میں ملک کی آبادی 4.5 کروڑ سے 20 کروڑ تک پہنچ گئی۔ لوگ دیہات قصبوں سے اٹھ اٹھ کے شہروں کی طرف بھاگ آئے، روزگار کی خاطر، بچوں کی تعلیم کے لیے، زندگی کی آسانیوں کے لیے، مگر ہم نے ملک میں صرف 3 شہروں کے علاوہ کہیں توجہ ہی نہیں دی۔ ان 3 شہروں کے لیے بھی یہ خوش نصیبی نہیں ہے، بد نصیبی ہے۔ لاہور کی مال روڈ جب بنی تو اس شہر کی آبادی 6.25 لاکھ تھی۔ اس وقت شہر میں کل 55 موٹریں تھیں،
آج وہاں 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں گھومتی پھرتی، سڑک وہی ہے، ارد گرد کے درخت کاٹ دیے، سایہ شہر سے چھین لیے، ٹھنڈی سڑکیں گرم کر لی، مگر جو راستہ ہزاروں کے لیے بنا تھا وہاں لاکھوں اب کیسے چلے؟ وہ کھمبے جن سے گنتی کے گھروں کے لیے بجلی کے تار جاتے تھے، آج وہاں انگنت کالونیوں کی تاروں کے تار الجھے ہوئے۔ وہ گٹر جو کبھی 10,000 کی بستی کے لیے بنائے گئے تھے، انہی میں جب 50 لاکھ لوگوں کی غلاظت بہائی جائے تو شہر کیسے خوشبودار رہے؟ کراچی کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی۔ وہ شہر جو قائد اعظم کی پیدائش کے سال 200 مچھیروں کی ایک پرسکون بستی تھی، پاکستان بنتے سمے جس کی آبادی 5 لاکھ سے کم تھی، آج 1.5 کروڑ لوگوں کو لیے ہوئے شہد کے اس چھتے کی مانند ہے، جہاں ایک ہی چھتے کی مکھیاں اپنے اپنے حصے کا شہد نہ ملنے کے سبب ایک دوسرے کو کاٹنے پر مجبور ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا فرمان سچ نظر آتا ہے، شہروں کا پیٹ بڑھ جائے تو ان کے باسیوں کے قلب محبت سے خالی ہو جاتے، باہمی محبت کی خوشبو اڑ جاتی ہے، فساد کا فطور رہ جاتا ہے۔ اسلام آباد دیکھ لو، 35 سال پہلے وہ شہر جو راولپنڈی سے دور سمجھ کے پرامن فضا کے پیرہن میں پرو کے بنایا گیا تھا، آج اپنے چاروں طرف سے راولپنڈی کی کچی پکی بستیوں کے شکنجے میں کسا ہوا بلک رہا ہے۔ آخر کیوں ہم نے دیر لگائی؟ اپنی آبادی، اپنے وسائل اور اپنے لوگوں کے سماجی، معاشی اور تہذیبی رکھ رکھاؤ کو ذہن میں رکھ کے ہم نے کیوں نئے شہر نہیں بسائے؟ نئے شہر بسانے میں زیادہ خرچہ نہیں آتا، صرف منصوبہ بندی کا خرچہ ہے۔ بعد میں الٹا وہی شہر لوگوں کے علاوہ حکومت کے لیے بھی سونے کی کان بن جاتا ہے۔ اسلام آباد کی مثال لے لے، آج سے 50 سال پہلے یہاں ویرانہ تھا، ادھر 1 کنال زمین کی قیمت 8-10 روپے سے بھی کم تھی، آج حکومت خود یہاں 1 کنال کئی کروڑ سے کم میں نہیں بیچتی۔ لاہور سے راولپنڈی کی طرف اگر جی ٹی روڈ سے چلو تو ساری سڑک بذات خود ایک شہر بنی ہوئی، جہاں جہاں سے سڑک گزرتی ہے وہاں وہاں آبادی۔ لاہور سے ملتان، بلکہ بہاولپور سے لاہور اور لاہور سے راولپنڈی، پھر راولپنڈی سے پشاور تک سڑک کے ساتھ ساتھ یہی حال ہے۔ اگر کوئی سوچنے والا ہوتا وہ سوچتا کہ سڑک کے ساتھ آبادی نہیں بنانی، گھروں میں رہنے والوں کو شور نہیں دینا، نہ سڑک پہ چلنے والوں کو دکھ، خاص طور پر ایسے علاقے کی زمین گم نہیں کرنی جو پورے ملک کو پالنے والی۔ ہم نے اناج اگانے والی سونا زمین دھیرے دھیرے سیمنٹ سے ڈھانپنی شروع کر دی۔ ہونا الٹ چاہیے تھا، جہاں فصل نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے وہاں شہر بناتے، ادھر زمین بھی سستی ملتی، آج بھی سستی ہے۔ فیصل آباد سے آگے جھنگ کی طرف نکل جائیں، ویرانی مسکینی، جتنا آگے چلتے جائیں اتنی غربت۔ جھنگ سے آگے گڑھ مہاراجہ کسی زمانے میں اپنے پورے علاقے کی راج گدی تھی، یہ وہی راج سنگھاسن تھا جہاں ہیر اور رانجھے کو سیالوں کے قیدو اور کھیڑوں کی چودراہٹ کے باوجود انصاف ملا، آج وہاں دکھی ویرانہ ہے۔ حالانکہ وہیں ہر سال حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے عرس دنوں میں پورے ملک سے عقیدت مندوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے کہ لگتا ہے دنوں میں ایک کاسموپولیٹن شہر ہو گیا ہے۔ ماں زمین سستی ہے، زیر زمین پانی وافر ہے۔ اس علاقے کی صرف اتنی بد نصیبی ہے کہ ساتھ دریائے چناب پہ کوئی پل نہیں بنا، دریا پار شور کوٹ۔ پھر خانے وال بڑا خوشحال علاقہ ہے، ایک پل ادھر چناب پہ بن جائے تو دونوں طرف کا پلڑا برابر ہو جائے۔ گڑھ مہاراجہ اور شورکوٹ مل جائیں، دربار سلطان باہو رحمہ اللہ سے 2 منٹ میں راستہ ان کے والدین کی قبروں تک لے ہے۔ دریا کے ایک طرف زمین 4 لاکھ روپے میں ایکڑ ہے، دوسری طرف 70,000 کا ایکڑ۔ ایک پل بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک درمیانی بلٹ پروف کار کی قیمت میں پل بن سکتا ہے، بلٹ پروف گاڑیوں کی قیمت 5 کروڑ سے 90 کروڑ تک ہوتی ہے۔ گڑھ مہاراجہ کے پاس دربار سلطان باہو کے ساتھ سلطان پور نام سے ایک شہر بن جائے تو وہ شہر جھنگ، ملتان، فیصل آباد اور لیا سے تقریباً ایک جتنے فاصلے پہ ہوگا۔ شہر بنانے کے لیے حکومت زمین 1 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے خریدے گی، وہی زمین تھوڑی سی سڑکیں بنانے کے بعد 5 لاکھ فی کنال، 40 لاکھ فی ایکڑ سے بھی بیچی جائے تو بک جائے گی۔ ایسے ہی شہر جگہ جگہ بنانے کی ضرورت۔ رحیم یار خان مین ہائی وے پہ ہونے کی وجہ سے اور ایک دوست عرب ملک کے بادشاہ کی شکارگاہ ہونے کے ناطے ترقی یافتہ لگتا ہے، مگر اسی شہر سے دریائے سندھ کے پار چند میل پہ موجود خواجہ فرید رحمہ اللہ کا بٹھن کوٹ
صحرا کی بلکتی کوک بنا ہوا ہے۔ مٹھن کوٹ، راجن پور، فاضل پور، رجحان کے سارے علاقے قحط زدہ سے دکھی، غریب اور مسکین علاقے۔ بس دریا پہ ایک پل بن جائے تو یہ سارے شہر ملک کی ہائی وے سے مل جائیں، ان کا نصیب سنور جائے، رحیم یار خان کے پڑوسی بن جائیں۔ بورے والا میں ترقی آ گئی، کالج بن گئے، کارخانے لگ گئے۔ 20 کلومیٹر دور چشتیہ بزرگان کا آستانہ چشتیاں شہر ہے۔ وہاں جانے کے لیے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی خاطر کوئی 150 کلومیٹر دور بہاولپور کے پاس ہے دریا ستلج پار کرنا پڑتا ہے۔ ستلج دریا میں پانی نہیں ہے، مگر دریا تو آخر دریا ہے۔ سیلاب میں ہندوستان اپنا فالتو پانی جب چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ وہاں چشتیاں اور بورے والا کے درمیان ایک پل دونوں طرف کے علاقوں کو ایک سطح پہ لا سکتا ہے۔ ایسی مثالیں ملک میں بیسیوں ہیں۔ کہیں ایک پل لوگوں کا نصیب جگا سکتا ہے، کہیں ایک نیا شہر۔ پورا بلوچستان خالی پڑا ہے۔ وہاں انگریز کا بسایا ایک شہر ہے کوئٹہ۔ باقی کے شہروں کے پاس سے گاڑی دوڑاتے جائیں تو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر 1.5 منٹ میں ختم ہو جاتا۔ صوبہ سندھ کیا، پورے پاکستان کو ہجوم کراچی اکٹھا ہوا۔ خیبر پختونخوا صوبے میں بھی کسی نے خیر خواہی نہیں کی۔ پشاور کے قصہ خانی کے علاوہ سنانے دکھانے کے لیے وہاں کوئی قصہ نہیں۔ حیرت ہے، ہمارے ملک کے لوگوں نے ایسے معصوم مطالبے کبھی سوچے ہی نہیں۔ شاید ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ جنہیں ہمارے لوگ اپنی حکمرانی کے لیے ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی فلاح کی بجائے دور مغربی ملکوں کی چیک بکیں جیب میں لیے کسی اور ہی کوہکاف کو سوچتے رہتے۔ ان تمام کرتے دھرتے مہان لوگوں کے نصیب میں اپنے اپنے اقتدار کے دنوں میں ایسا کوئی دن نہیں آتا جب وہ خالص اپنے ملک اور ملک کے باسیوں کے لیے سوچے، اسے اہمیت دے۔ شاید کبھی کوئی ایسا درد دل والا ہو جو ملک کو کم از کم اپنے ذاتی بنگلے کے باتھ روم جتنا ہی اہم سمجھ لے، اور کچھ گھنٹے اپنے ملک کا نقشہ اپنی میز پہ اس غرض سے بچھا کے سوچے کہ کیسے اسے سجایا اور سنوارا جائے۔